عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك لقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قال يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا صدقت يا رب العالمين. سورہ کہف کی آیت نمبر 85 تک تفسیر ہو چکی تھی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں جو ہمارے لیے سبق ہے، حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچا، مغرب الشمس سے، اس جگہ پر جہاں سورج ڈوبتا ہے، وجدہ، انہوں نے سورج کو پایا، تغرب، ڈوب رہا ہے، فی عین حمیۃ، سیاہ ندی میں، فی عین حمیۃ، سیاہ دلدل میں. ایک قراءت میں فی عین حامیۃ پڑھا ہے، گرم چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے. یہ ایسی جگہ تھی کہ کیچڑ کا اور مٹی کا رنگ بھی سیاہ تھا اور پانی کا رنگ بھی سیاہ تھا. تو کیچڑ اور مٹی دونوں سیاہ، اس جگہ وہ سورج ڈوب رہا تھا. وجد عندها قوما، وہاں ایک قوم کو پایا. قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، یا تو آپ ان کو تکلیف دیں، سزا دیں کہ پٹائی لگائیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا آپ ان کے اندر کوئی خوبی رکھ لیں، احسان کر لیں، تھوڑی نرمی کر لیں، بھلائی کا معاملہ کر لیں. آیت نمبر 87. قال، حضرت ذوالقرنین کہنے لگے، اما من ظلم، بہرحال جو اس میں ظالم ہوگا نا، فسوف نعذبہ، ہم اس کی پٹائی لگائیں گے، ہم اس کو عذاب دیں گے، اس کو سزا دیں گے. ثم يرد الى ربہ، پھر اس کو لوٹایا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف. فیعذبہ، وہ بھی عذاب دے گا، عذابا نکرا، بہت ہی برا عذاب. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، آیت نمبر 88، جو آدمی ایمان لایا، یقین کیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اچھے کام کیے، اچھے اعمال اس کے جسم سے صادر ہوئے، فَلَهُ، اس کے لیے ہے، پکی بات ہے، جزاء الحسنى، بہترین بدلہ، یعنی جنت میں وہ ضرور جائے گا. وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ہم کہیں گے اس کے لیے، من امرنا، اپنے معاملات میں سے، یسرا، آسانی کی باتیں کریں گے. اللہ اس کے لیے فرما رہے ہیں. آیت نمبر 89. ثم اتبع سببا، پھر حضرت ذوالقرنین ایک راستے پر چل پڑے. حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچا، مطلع الشمس، سورج طلوع ہونے کی جگہ پر، وجدہ، وہاں پایا، تطلع علی قوم، ایسی قوم پر سورج طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے نہیں بنایا سورج سے بچنے کے لیے کوئی حجاب، سورج سے بچنے کے لیے کوئی پردہ، سورج سے بچنے کے لیے کوئی رکاوٹ. کذالک، اسی طریقے سے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ہم نے احاطہ کر لیا، گھیر لیا جو کچھ حضرت ذوالقرنین کو پایا خبر کے اعتبار سے، اور وہ آپ کو پہنچا رہے. آیت نمبر 92. ثم اتبع سببا، پھر حضرت ذوالقرنین ایک اور راستے پر چل پڑے. حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچا،
بین السدین، دو پہاڑوں کے بیچ، وجد من دونہا قوما، وہاں ایک الگ قوم پائی، لا یکادون یفقہون قولا، وہ عجیب لوگ تھے، وہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ آیت نمبر 94، قالو، وہاں کے لوگ کہنے لگے، یا ذل قرنین، اے ذل قرنین، ان یأجوج و ماجوج، یہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے نا، مفسدون فی الارض، زمین میں بڑا انہوں نے ہنگامہ کیا ہوا ہے، فساد مچایا، فہل نجعل لک خرجا، ہم آپ کو خراج دے دیں، ہم آپ کے لیے ٹیکس مقرر کر دیں جو پابندی سے دیتے رہیں گے، علی ان تجعل، اس شرط پر کہ آپ بنا دیں، بیننا، ہمارے درمیان، و بینہم، ان کے بیچ میں، سدن، ایک رکاوٹ، ایک دیوار کھڑی کر دیں، تاکہ ان کی بدتمیزی، بدماشی اور فساد کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ گزشتہ آیات میں یہ بتلایا تھا کہ یہود کی ایمان پر، اشارے پر، کفار مکہ، مشرکین مکہ حضور کو اور گاہے بگاہے تنگ کرتے تھے، تو 3 سوالات کیے تھے، روح کیا چیز ہے، بنی اسرائیل میں اس کا تفصیلی جواب گزر گیا، اصحاب کہف کون ہے، ان کا ابھی ابھی واقعہ گزر گیا، ذوالقرنین کون تھے، تو ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں، یہ سکندر یونانی نہیں ہے، کیونکہ سکندر یونانی کافر تھا، مشرک تھا، ایک وہ ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد گزرا ہے، اور یہ جو حضرت سکندر ذوالقرنین ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں۔ آپ کی ملاقات بیت اللہ میں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے مصافحہ کیا، کس نے؟ سکندر ذوالقرنین، اور دعا بھی کروائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی کہ اللہ پاک آپ کو مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، پوری دنیا کا اللہ آپ کو بادشاہ بنائے، سبحان اللہ کہے، اللہ نے قبول فرما لیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کی ایک روایت میں لکھا ہے کہ یہ وزیر تھے، تو جیسے اللہ رب العزت نے مجمع البحرین، 2 سمندروں کو اللہ جمع کرتا ہے اور کر سکتا ہے اور کرتا ہے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا ہے اور بہت اچھا ہے پینے میں، اور یہ کڑوا ہے، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، یہاں کا پانی وہاں نہیں آتا، وہاں کا یہاں نہیں آتا، اور ہمیں کوئی دیوار نظر نہیں آتی، لیکن ان دونوں کے بیچ میں پردہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ کو مجمع البحرین جانا پڑے گا، اسی طرح حضرت ذوالقرنین کو اللہ رب العزت نے جامع شریعت اور جامع طریقت دونوں کا علم عطا فرمایا۔ جو علماء شریعت ہے وہ کہتے ہیں ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 کنارے، کیونکہ وہ مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا میں چلے گئے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور علم طریقت والے کہتے ہیں اللہ نے ان کو علم ظاہری اور علم باطنی 2 دریا ان کے دل میں سمو دیے تھے، تو اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اصحاب کہف کی طرح بن، جیسے اصحاب کہف غربت میں، فقر میں تھے، تو حضرت ذوالقرنین ظاہر میں تو بادشاہ تھے، لیکن قلبی اعتبار سے وہ فقر میں تھے، غربت میں تھے، اصحاب کہف والا ہی حال تھا۔ اصحاب کہف جیسے کافر، ظالم، کٹر مشرک بادشاہ سے بچ کر، بھاگ کر اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے کہ ہر حال میں آدمی اپنے ایمان کو بولو بھائی، بچا سکتا ہے، ہر حال میں آدمی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر سکتا ہے، جتنا بھی فتنہ کا وقت ہو۔
وہ بتا کے چلے گا کیسے اپنے ایمان عمل کو بچانا ہے۔ ایسے ہی حضرت ذوالقرنین نے جہاں بھی جھنڈا گاڑا وہاں کافر ظالم مشرک کو ڈرایا، دور بھگایا، اور یاجوج ماجوج کے لیے آپ نے دیوار بنا دی تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کو، عام انسانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ ذوالقرنین کا ایک مطلب ہے دو زلفوں والا، یا تو ان کے بال گھنے تھے جیسے معارف القرآن مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ۔ دوسرا قول لکھا ہے ذوالقرنین مشرق سے مغرب تک گئے۔ تیسرا قول لکھا ہے کہ ان کے سر پہ سینگ کی طرح دو نشانات تھے اس لیے ذوالقرنین کہتے ہیں۔ چوتھا قول یہ لکھا ہے کہ دو چوٹیں تھی دو طرف، دو جوانب میں، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ تو قرنین دو سینگوں والا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے علم شریعت بھی عطا فرمایا تھا، علم طریقت بھی عطا فرمایا تھا۔ ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ بادشاہت دی تھی پوری دنیا کی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، سارے بادشاہ آپ کے سر نگوں تھے، اور حضرت ذوالقرنین اور دو کافر گزرے ہیں نمرود اور بخت نصر، ان کو بھی اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قرب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی پوری دنیا پر کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے۔ اور اللہ رب العزت نے جیسے اس امت کو فخر فرمایا اور اس کو سب پہ تفوق اور درجہ نصیب فرمایا، تو جیسے وہ بادشاہ گزرے اپنے اپنے دور میں، تو حضور علیہ السلام کی امت میں اللہ نے امام مہدی کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا تاکہ یہ بھی تمغہ امتیاز بن جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو کیا لقب عطا فرمایا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ تھے، تو فرشتے تو نہیں تھے، انسان تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی تھے، تو یہ نبی نہیں تھے، یہ ولی کامل تھے۔ سوال یہ کہ اگر ولی تھے، نبی نہیں تھے، تو اللہ پاک نے یا ذوالقرنین کیسے کہا؟ خطاب کیسے فرمایا؟ اللہ تو فرشتوں سے خطاب فرماتا ہے یا نبیوں سے خطاب فرماتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم ہم تم سے کہہ رہے ہیں اپنے رب کے لیے رکوع کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھو، قیام کرو، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرو۔ تو حضرت مریم اللہ کی ولیہ تھی، نبیہ، عورتیں تو نبی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی نبی نہیں تھے، لیکن کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان حکیم کو حکمت عطا فرمائی تھی کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ کو حکمت کے بول عطا فرمائے تھے۔ حضرت لقمان حکیم کو اللہ نے قرآن پاک میں خطاب فرمایا، حالانکہ وہ بولتے رہنا ورنہ کہیں اور چلے جائیں گے، اور نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ حکمت اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور حکمت کا بول عطا فرمایا تھا کہ جو بھی بول نکلتا تھا وہ کلمات حکمت سے بھرے ہوئے تھے۔ نصائح لقمان حکیم باہر کتاب بھی مل جاتی ہے۔ تیسری بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب جب سفر شروع ہوا، دعا تو قبول ہو گئی کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو جب دیا تھا پوری دنیا کی سلطنت، تو آپ کو بھی اللہ دے گا۔ تو انہوں نے 12 سال کا سفر کیا۔ کنہوں نے؟ سکندر ذوالقرنین نے 12 سال کا سفر کیا، 12 سال میں پوری دنیا کا چکر لگایا۔ کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، یہ علماء کرام نے تاریخی حوالے سے بتلایا ہے، لیکن پوری دنیا کا چکر لگایا۔ اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ دین پر عمل کرنے والا غربت میں ایک پھوٹی کوڑی بھی اس کی جیب میں نہ ہو، وہ بھی دین پر عمل کر سکتا ہے، اور پوری دنیا کا بادشاہ ہو، وہ بھی دین پر عمل کر سکتا ہے، کوئی کل بہانہ
نہ کرے کہ میرے پاس بہت پیسہ تھا، عیاشی تھی، یا اللہ میں کیسے دین پر چلوں، تو اللہ ان کو سامنے کر دے گا، دیکھو یہ لوگ کیسے دین پر تو کیا چلے، پوری دنیا میں دین کو پھیلایا، لوگوں کو امن اور چین عطا کیا۔ تو اب پہلا سفر ان کا مغرب کی طرف تھا، یعنی اقصائے مغرب، دوسرا اقصائے مشرق، اور تیسرا کوہستان تک، یعنی شمال اور جنوب کے کناروں تک آپ تشریف لے گئے۔ تب آپ جب پہنچے تو ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سورج ڈوب رہا ہے، ندی کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کل فی فلک یسبحون، چاند اور سورج کے اللہ نے مدار تقسیم کیے، جس کو کہتے ہیں ٹریک بنائے، سڑک کہتے ہیں، ٹریک بنائے ہیں، تو ان کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کبھی آگے پیچھے کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتے کہ میں اس سے آگے چلا جاؤں، اور کبھی ان کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے اپنے مدار پہ چلتے رہتے۔ جو آدمی صحرا میں ہوتا ہے، جنگل میں، اس کو ایسے لگتا ہے سورج جب طلوع ہو رہا ہے کہ زمین میں سے نکل رہا ہے۔ کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین میں سے۔ اور جب ڈوب رہا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سورج زمین میں چلا گیا۔ اچھا، جو لوگ سمندر کا سفر کرتے ہیں، جیسے کراچی سے جدہ تک کا سفر کبھی 10 دن میں، کبھی 20 دن میں، حجاج کرام تشریف لے، جب ہوائی جہاز نہیں تھا تو کشتیوں کے ذریعے لوگ جاتے تھے، روز ایک منظر دیکھتے تھے کہ سورج سمندر میں سے طلوع ہو رہا ہے۔ کہاں سے؟ سمندر میں سے، اور روز دیکھتے تھے کہ سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ تو میرے بھائی اب کریں کیا؟ یہ زمین میں سے طلوع غروب ہوتا ہے یا سمندر میں سے طلوع غروب ہوتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ سورج اللہ رب العزت کے حکم سے 24 گھنٹے چلتا ہی رہتا ہے، 12 مہینے۔ وہ سورج ڈوبنا اور طلوع ہونا ہمیں نظر آتا ہے، وہ کیسے؟ سورج جس زمین کے سامنے آ جائے گا تو وہ زمین پہ جو رہائش پذیر ہے ان کو لگے گا سورج طلوع ہو رہا ہے، اور دوسری سائٹ والوں کو لگے گا سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہ ہے طلوع اور غروب کا مسئلہ۔ لیکن سورج جو ہے وہ 24 گھنٹے کل فی فلک یسبحون، سورۃ یاسین میں فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم سے تیرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ سورج غروب ہونے یا ذل کرنین، گویا یہ الہامی کلام ہے، نبی تو دے نہیں، یا تو الہام کیا یا اللہ پاک نے دل میں القاء کیا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں یہ وحشی لوگ ہیں۔ کیسے وحشی لوگ ہیں؟ ان میں بے ایمان بھی لوگ ہیں، چمڑے کا لباس پہنتے ہیں، بڑے شریر لوگ ہیں۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ پٹائی کریں گے، ان کو ماریں گے، یا ان میں خوبی رکھیں گے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اما من ظلم فسوف نعذبہ، جو آدمی ظالم ہوگا اس کو سزا دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ظلم سے پرہیز کریں، بچ جائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ لکھتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں کہ اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے کہ ظالم جابر کی سرکوبی کی جائے، اس کو سزا دی جائے، اور جو آدمی خوبیوں والا اچھا ہو اس کو انعام سے نوازا جائے، تاکہ دنیا میں امن اور چین عام ہو جائے۔ اگر آپ ظالم اور جابر کو کھلی چھٹی دے دیں گے تو پھر دنیا میں دنگا فساد پھیلے گا، امن کبھی پھیل نہیں سکتا، اس لیے ضروری ہے۔ تو آپ سے فرمائے کیا کیا جائے؟ انہوں نے تو سزا دیں یا پھر آپ ان کے اندر کوئی خوبی رکھیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو نیک ہوگا اس کو ہم اچھا بدلہ دیں گے، ان کا خیال کریں گے۔ اب آمنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو چیک کرتے رہیں۔ عقائد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان کا مطلب، میری طرف دیکھنا، یہ پہلے ہوتا تھا بزرگوں کے مجلس میں کہ نیچے دیکھو، ابھی تو آنکھوں میں آ کے ڈیل کے پتا تو چلے کیا بیان ہو رہا ہے۔ تو ایمان کا مطلب اللہ کی ذات پر یقین کرنا۔ کس پر؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ موجود ہے، اللہ رب العزت کرنے دھرنے والی ذات ہے، ابتدا سے بھی پاک ہے اور اینڈ سے بھی انتہا سے بھی پاک ہے۔
ابتدا اور انتہا سے پاک ہے. اللہ رب العزت کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے کہ جبریل ہیلپ می، اسرائیل ہیلپ می، اسرافیل ہیلپ می، یا میکائیل بارش برسانے کے ہیلپ می، ایسا کچھ بھی نہیں. تو اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں. ایک بات یہ ہو گئی. فرشتوں پر ایمان لانا. فرشتے کتنے ہیں؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 1 کروڑ. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کا لشکر کتنا بڑا ہے کس کو پتا؟ حدیث شریف میں فرمایا آسمان کے ستارے جیسے کوئی نہیں شمار کر سکتا، فرشتوں کو بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے حکموں کے تابعدار ہیں. جس کو کہا قیام کرو وہ قیامت تک اللہ اکبر قیام میں کھڑا ہے. اس کے گھٹنوں میں تکلیف، اس کی کمر میں تکلیف، اس کو بھوک پیاس اور نیند اور ٹوائلٹ جانے کا تقاضا اس کو نہیں ہوتا. جو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے، جو قاعدے میں ہے، جو بادلوں پر ہے، جو فضاؤں میں ہے، جو پہاڑوں پر ہے، جو عرش کو تھامے ہوئے قیامت تک ہی اسی طرح رہے گا. تو فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. کون سی کتابیں بھائی؟ بایولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹکس، معاشرتی علوم نہیں. تورات، بولو بھائی، تورات، زبور، انجیل، قرآن شریف. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک اور ان کے شاگرد یوشع بن نون تک، حزقیل اور الیاس، جتنے نبیوں کو جتنے صحیفے دیے، صحیفے کا مطلب بک. کیا بھائی؟ بک کا کیا مطلب؟ کتابیں جو دی ہیں، جو بھی آسمانی کتاب ہے، سب پر کیا لانا؟ یہ عقیدہ جس پر بات ہو رہی ہے. اور رسولوں پر ایمان لانا، یہ ہے آمنہ. رسول 2 لاکھ ہیں یا 1,24,000 ہے، کس کے علم میں ہے؟ اللہ کو پتا ہے. تمام رسولوں پر کیا لانا؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. اور اللہ رب العزت نے تقدیر بنائی ہماری، معلق ہے، مبرم ہے. کس کو پتا ہے؟ معلق اس کو کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا تو روزی بڑھ جائے گی، عمر بڑھ جائے گی. استاذ کا ادب کرے گا تو اس کا علم بڑھ جائے گا. اور مبرم اس کو کہتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہے، ایک نوالا، ایک لقمہ بھی نہیں بڑھے گا، ایک گھونٹ پانی کا نہیں بڑھے، جو ہے وہی ہے. تقدیر پر ایمان لانا. اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. جو ہو جائے تو یوں کہنا چاہیے الخیر ما وقع فی، اسی میں بہتری ہے. لو یفتح ابواب الشیطان، ایک تو انگریزی والا لو ہے جس کی بیماری میں تقریباً لوگ پڑے رہتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ عربی والا لو ہے. اگر لو عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں یہ کرتا تو یہ ہو جاتا. فرمایا یہ شیطان کا دروازہ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. اللہ نے لکھا ہی ایسا تھا. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر کیا لانا؟ ایمان لانا. یہ ہو گیا ایمان. عمل صالح کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج. کیا ہے بھائی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، عمرہ، حج، تلاوت، ذکر، دعا، یہ اعمال صالح ہے. اس میں لگنا، اپنے آپ کو کھپانا. فرائض سے فارغ ہو جائے سنت، سنت سے فارغ ہو جائے نوافل، نوافل کے بعد شکر، پھر تلاوت، پھر ذکر، پھر دعا. اسی طرح قربانی کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا اور جہاد کرنا. کیا کرنا؟ جہاد کا جذبہ رکھنا. یہ بھی اعمال صالحہ میں. اسی طریقے سے عدل کرنا اپنی ذات کے ساتھ، اور جہاں بھی کیا کرنا؟ عدل کا کیا مطلب؟ انصاف کرنا، سماحت کرنا، سخاوت کرنا. یہ سارے اعمال صالحہ. تو اس کو ملے گا جزاء الحسنى، اچھا بدلہ. اچھا بدلہ کیا ہے؟ جنت. اچھا بدلہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے.
اللہ فرماتے جو لگا رہے گا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم اس کے لیے اپنے جو احکامات ہوں گے اس میں آسانی کی بات کریں گے. فرشتوں سے کہیں گے بھائی جیسے کہتے ہیں اپنا آدمی خیال کرنا، کیونکہ اللہ پاک بعض لوگوں کو یوں بلائیں گے پردے میں اور اس سے حساب لیں گے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے یاد ہے تو نے یہ گڑبڑ کی تھی، رات میں یہ کیا تھا، دن میں یہ کیا تھا، فلاں گلی میں، محلے میں، مکان میں، کمرے میں یہ کیا تھا. تو وہ بندہ سمجھے گا میں تو گیا پکڑ میں آ گیا. بس بندہ ہوگا اللہ ہوگا، بیچ میں کوئی نہیں سنے گا. اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے ساتھ ستاری اور پردے کا معاملہ کیا تھا، آج بھی ستاری کرتا ہوں، جا بخش دیا، جنت میں تجھے داخل کر دیا. تو اللہ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ آسانی کا معاملہ فرمائے. اللہ ہمیں آسانی نصیب. تو آپ جب یہاں سے چلے، مغرب سے آپ فارغ ہو گئے تو آپ پہنچے مطلع الشمس سے، دوسرا سفر کیا حضرت ذوالقرنین، جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. وجدہا، وہاں پائے قوم کو جس کے اوپر سورج جب نکلتا ہے تو کوئی آڑ نہیں ہے، مگر جنگلی لوگ ہیں، وحشی لوگ ہیں، مطلب تمدن نہیں ہے، کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی ثقافت نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی مکان ہونا چاہیے چار دیواری کا، کوئی چھت ہونی چاہیے. ہے بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ تو کرتے کیا تھے، جب سورج نکلتا تھا تو پانی میں چلے جاتے تھے. جیسے آپ نے بھینس کو دیکھا ہوگا جب شدید تپش ہوتی ہے تو کہاں چلی جاتی ہے؟ کہتے ہیں جب کوئی موٹا آدمی نہیں اٹھ سکتا تو کہتے ہیں بھائی بھینس پانی میں گئی، اس کا مطلب اب اس کا نکلنا، اب اس کو مارو گے بھی تو وہ نہیں اٹھے گا، بس بیٹھا رہے گا لے آپ لے کے. آپ ہی کرو یار، سنی انسنی کر دے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس کا بیٹھنا مسئلہ، موٹا آدمی بیٹھ جائے تو اس کا اٹھنا مسئلہ. تو وہ پانی میں چلے جاتے. جب سورج کی تپش ختم ہو جاتی تھی پھر باہر آ جاتے تھے، پھر کہیں بھی سو سا کے اس طرح گزارا کرتے. بعض علماء فرماتی ہے قوم ایسی تھی کہ زیر زمین انہوں نے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے غار بنائے، اس میں چلے جاتے تھے دھوپ میں، پھر باہر آ جاتے تھے. جب سورج کی بہت تپش ہوتی تو اس میں چلے جاتے تھے. اچھا ان کے پاس کپڑے ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے، پیدائشی طور پر یہ ننگے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کیا ہوتا، وہ اسی طرح زندگی گزار رہے تھے. تو یہ بھی وحشی تھے، مشرک قسم کے تھے، عقیدہ بھی خراب تھا، تہذیب بھی کوئی نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے ان سے یہاں بھی یہی فرمایا کہ اس میں اگر کوئی آپ کو نیک نظر آتا ہے تو آپ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجئے، اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ان کی سزا دیجئے. اگر دیکھتے ہیں کہ وہ پیار محبت سے راہ راست پر آتا ہے تو بہت اچھا. تو آپ بادشاہ بھی تھے اور تبلیغ بھی کر رہے تھے، جگہ جگہ دعوت بھی دے رہے تھے. اب تیسرا سفر شروع ہوا. ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين، آپ ایسی جگہ پہنچے کہ جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی. ایک ایسی قوم تھی کہ جو سمجھتی نہیں تھی. اب سوال یہ کہ جب سمجھتی نہیں تھی تو بات کیسے کی؟ میں اور آپ اردو سمجھ رہے ہیں تو ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے، یا اگر کسی عربی کو بٹھا دیا جائے اور وہ ایو اہل الشادمان ما سمعتم ما قلت لكم، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں نے کیا کہا؟ تو پتہ نہیں کون سی زبان شروع کر دے. تو ہر زمانے میں ٹرانسلیٹر موجود رہے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ کرتے ہیں، ٹرانسلیٹر ہے. تو جو ترجمہ کرنے والے تھے وہ اس زمانے میں تھے. 7 ہجری میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا دین پوری دنیا میں جائے گا، تو آپ پوری دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھی. تو آپ نے خطوط لکھے. قیصر روم کو جب خط لکھا تو اس کی زبان عبرانی تھی، آپ علیہ السلام نے عربی میں خط لکھا. اچھا جب دحیاء ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط لے کے جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم قیصر روم کو ڈائریکٹ یہ خط نہیں دینا، آپ بصرہ جانا. بصرہ کہاں ہے؟ بصرہ جانا، وہاں کا جو گورنر ہے اس کو دینا اور اس سے کہنا کہ وہاں خط پہنچائے.
تاکہ کام طریقے کے ساتھ اچھی طرح ہو جائے. آپ کو تو وہ جانتا ہی نہیں ہے، کیا پتہ خطیب پھاڑ دے. چنانچہ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ گئے. اچھا، اس نے منت مانی تھی، کس نے؟ قیصر روم نے. کیا مانی تھی؟ جیسے آدمی کہتے ہیں یا اللہ اگر میں پاس ہو گیا تو میں مٹھائی کھلاؤں گا، پاس ہو گیا تو میں 20 رکعت نفل پڑھوں گا، مجھے اگر نوکری مل گئی تو میں 3 روزے رکھوں گا. ایسے کرتے کہ نہیں کرتے لوگ؟ جائز چیزوں کی منت مان سکتے ہیں. تو اس نے کہا تھا میرا فلاں کام ہو گیا نا تو میں روم سے پیدل بیت المقدس جاؤں گا. کسی نے منت مانی تھی؟ قیصر روم نے، روم کے بادشاہ نے، اصحمہ نے. چنانچہ وہ وہاں پہنچ گئے. واپسی پر اس کو پتہ چلا کہ خط آیا ہے. اس نے کہا کہ بھائی ترجمان سے پہلے، کتنا سمجھدار، ترجمان سے پہلے کہنے لگا کہ ابھی ترجمہ نہیں کرو، کوئی عربی آدمی دیکھو قریب میں آیا ہوا ہے. تو پتہ چلا ہاں مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ ہیں، قافلوں کو تجارت کے لیے آئے ہیں. تو اس میں ابو سفیان اور اس کا سرکہ سب کو بلا کے لے آؤ. ابو سفیان کو آگے بٹھا دیا اور دوسرے ساتھیوں کو پیچھے بٹھا دیا کہ میں کچھ سوالات کروں گا. ان کو سامنے بٹھاتے تھے، وہ کیا کرتے نہیں سمجھے، آنکھوں ہی آنکھوں میں مل گئے، سوالوں کے جواب یوں بھری محفل میں جاری رہے راز و نیاز. پتہ نہیں چلتا کیا بول رہا ہے، اس لیے ان کو پیچھے بٹھایا. اچھا، بادشاہ جو سوال کرتا تھا تو جو ابو سفیان جواب دیتے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس کی تصدیق پیچھے مجمع سے کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے. اب ٹرانسلیٹر کو بلایا کہ جو عبرانی بھی جانتا تھا عربی بھی جانتا تھا. وہ خود بخاری شریف میں بڑا تفصیلی واقعہ ہے. تو ٹرانسلیٹر کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے یہاں بھی کوئی ترجمان رکھا تھا. لا یکادون یفقہون قولا، وہ لوگ بات کو سمجھتے نہیں تھے. قالو، کہنے لگے یا ذا القرنین، ہم بڑے پریشان ہیں. ان یاجوج و ماجوج، کہ جو یاجوج ماجوج ہیں، مفسدون فی الارض، زمین میں انہوں نے بڑا فساد مچایا ہے. فہل نجعل لک خرجا، ہم اتنے پریشان ہیں کہ ہم آپ کا چہرہ دیکھ کر پابندی سے آپ کو ٹیکس دیں گے، آپ ہماری سے جان چھڑوا دیں. الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہمارے ان کے بیچ میں دیوار قائم کر. تو یہ جو یاجوج ماجوج ہے، یہ کون ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں یہ کئی اقوام پر یہ مشتمل ہے. یہ قوم، اس کا جو سلسلہ ہے وہ غیر انسان نہیں ہے، یہ انسان ہے. بابا آدم علیہ السلام سے اس کا تعلق ہے، لیکن ماں حوا سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ایک بات تو یہ. دوسرا، آدم علیہ السلام کے بیٹے جو یافس ہیں ان سے بھی ان کا کوئی تعلق بنتا ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا پوری زمین پر یاجوج ماجوج کا قبضہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج کا قبضہ ہوگا. اتنا فساد مچائیں گے کہ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں. صحابہ نے پوچھو کتنے ہوں؟ فرمایا یوں سمجھو تمہارا ایک آدمی ان کے 999 آدمی. کتنے؟ تمہارا ایک آدمی ان کے 999 آدمی. اتنا فساد مچائیں. تو جب یہ آتے تھے بحر اسود کی طرف یا دربند کی طرف، یہ جو بھی اس جگہ کا نام تھا، تو لوگوں کا مال چھین لیتے تھے. دل میں آتا تھا قتل کر دیتے تھے، لوگوں کو مارتے بھی تھے، اور جو ان کے ہاتھ میں سب کچھ چھین کے پھر اپنی جگہ چلے جاتے تھے. اور ہر دفعہ یہی کرتے تھے. اچھا، ان کا جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اپنے پیچھے 1000 جنگجو لوگوں کو چھوڑ کے جاتا ہے. ہر یاجوج ماجوج کا ایک آدمی جب مرنے لگتا ہے تو ان کے پیچھے لڑنے والے کتنے ہوتے ہیں؟
1000 آدمی ہوتے، کتنے لوگ ہوں گے؟ قیامت سے پہلے جب یہ فساد مچائیں گے اور لوگ تنگ ہو جائیں گے تو ایک وبا آئے گی، وبا جس سے تعاون ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایک ہی دفعہ میں سب کو مار دیں گے۔ کس کو؟ یاجوج ماجوج سب کو ختم کر دیں گے۔ اب ان کی لاشیں پڑی ہوں گی تو اتنی سڑان، اتنی بدبو آئے گی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کا کیا حل نکالیں۔ تو اللہ رب العزت غیبی خزانوں سے، آسمانوں سے بڑے بڑے طاقتور پرندے اتارے گئے، وہ ان کی لاشوں کو لے کے دریا پرد کرے گا، لیکن پھر بھی بدبو ختم نہیں ہوگی، تعفن ختم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت بارش برسائیں گے، اس برسات کے ساتھ بھی ساری بدبو، سارا تعفن ختم ہو جائے گا، یوں یاجوج ماجوج کا قصہ ختم ہوگا۔ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے یاجوج ماجوج کا، اور 17ویں پارے میں اس کے بعد جو پارہ ہے اقترب للناس، اس میں بھی یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہر جگہ سے لوگوں کے پاس آ جائے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ وہ قیامت کا دن آئے گا جب فیصلہ ہوگا تو 1000 میں سے 999 لوگ دوزخ میں جائیں گے، جنت میں جائے گا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ختم ہونے والا ہے درس۔ 999 لوگ دوزخ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائیں گے۔ صحابہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، 999 جو ہوں گے یاجوج ماجوج ہوں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے، اور ایک جو جنت میں جائے گا وہ آپ میں سے جائے گا۔ کیسی خوشخبری سنا! یاجوج ماجوج میں جو بھی ہے A to Z، الف سے یا، سب کے سب مشرک ہے، کافر ہے، فسادی ہے، جنگجو ہے، ایمان نام کی چیز نہیں ہے، تو سارے کے سارے کس میں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کہ ہم آپ کے لیے ٹیکس مقرر کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین سے قوم نے کہا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں دیوار قائم کر دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی جسمانی طاقت کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک آدمی 10 کلو آٹا لے کر آئے، اٹھا نہیں سکتا، ایک آدمی ارے اٹھا لو، کہ یار آپ پیسے لے لو، تو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھئی یہ تو وزن اٹھا کے آپ کو اوپر 4تھے فلور تک، 3رے فلور تک پہنچانا ہے، تو پیسے سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں ہوگا، وہ تو آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا، بے شک آپ کسی کو پیسے دے کے اٹھوا لیں۔ تو فرمایا کہ آپ ما مکنی فیہ ربی خیر، اللہ نے جو مجھے طاقت اور پیسہ دیا ہے وہ بہت ہے، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، آپ میری قوت کے ساتھ مدد کیجیے، اپنی طاقت دکھائیے، آپ میری مدد کیجیے، اجعل بینکم، تو میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ردمن، دیوار بنا دوں گا۔ اب وہ کیسے دیوار بنائی اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ درس کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت علوم قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ بھائی طارق صاحب کی بیوی کو بلڈ کینسر ہے اور اعجاز صاحب کی اہلیہ بھی کینسر کی مریضہ ہے۔ اے اللہ دونوں کو شفا، صحت، تندرستی نصیب فرما، عافیت کاملہ کے ساتھ تندرستی کی دولت سے دونوں مریضوں کو اے اللہ صحت تندرستی نصیب فرما۔ جتنے بیماران ہیں تمام مسلمان بیماروں کو شفا، صحت، تندرستی نصیب فرما۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ سر سے لے کے پیر تک اعضاء کی کامل سلامتی نصیب فرما۔ حافظ عزیر صاحب کے والدین کی اللہ کامل مغفرت فرما۔ اللہ کروٹ کروٹ ان کو، ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا۔
جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ منتظر ہیں ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، سب کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنا۔